الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری محفل صدر مجلس شیخ طریقت ہادی برکت حضرت قبلہ خواجہ محمد قمر الدین قادری دامت برکاتہ العالیہ اور شہزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد سلیمان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام مشائخ طریقت مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، اللہ کے فضل و کرم سے حضور قبلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد سراج الدین قادری علیہ رحمہ کے سالانہ اس مبارک کی محفل میں ایک بار پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مولا یہ جو تیرے بندے یہاں پر حاضر ہیں یہ تیرے محبوب اور مقبول بندوں کی جو تیری بارگاہ میں عظمت اور شان ہے اس کی نسبت سے یہاں پر حاضر ہیں، ان کی لاج رکھ دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد دے دے اور تیری رحمت سے جو امیدیں باندھ کے آئے ہیں وہ پوری فرما دے۔ حضرات محترم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی اور ویسے بھی مجھے یہ گمان اور خیال رہتا ہے کہ یہ دور افتادہ پسماندہ علاقے جہاں پر نہ جانے میری زبان میری بولی صحیح طور پر دوستوں تک پہنچتی ہوگی نہ پہنچتی ہوگی، تو مجھے آپ کی سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا، چند ایک باتیں پیش کر کے اور آپ سے رخصت و اجازت چاہنی ہے۔ جناب محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوبوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مزارات میں جلوہ فگن ہیں اور پھر بھی یہاں پر میلہ لگا ہوا ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ کوئی اگر بزرگ تشریف فرما ہو ان کی خدمت میں آدمی حاضری دے، ان سے دعا کی درخواست کرے تو چلیے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جو قبر میں پہنچ گیا، اس کے پاس آنا اور اس سے کچھ توقع رکھنا، اس کی بھلا کیا تک ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آج اس مختصر سے وقت میں میں اس موضوع کو اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق چھیڑنا چاہوں گا۔ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے؟ جناب محترم، زندگی اور موت کا فلسفہ اتنا الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے، میں نے صرف پاکستان کے نہیں بلکہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں میڈیکل سائنس میں ریسرچ کرنے والوں سے پوچھا کہ ذرا مہربانی کریں مجھے بتائیں کہ زندگی کی تعریف کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، یہ ایک الجھا ہوا سوال ہے، ہم جدید تحقیق کی روشنی میں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ that RNA which is capable of division by itself is alive. وہ RNA جو خود تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاکستان کے عوام کو
تو ڈی این اے اور آر این اے کا عمران خان سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا بلا ہوتی ہے. تو آپ کسی ایسی زبان میں بات کیجئے جو ہمارے پلے پڑے، اور ہمیں یہ نہ بتائیں کہ زندہ کون ہے، ہمیں یہ بتائیں زندگی کیا ہے. کہنے لگے کہ جناب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی تعریف بدلتی رہی. کسی نے کہا زندگی حرکت کا نام ہے، کبھی کسی نے کہا کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہے، کسی نے کہا زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام ہے، کسی نے کہا زندگی سوچ بچار کی صلاحیت کا نام ہے. لیکن ہم سائنس کی روشنی میں نہیں بتا سکتے کہ زندگی کیا ہے. میں سوچنے لگا مولا اگر زندگی حرکت کا نام ہوتی تو پھر یہ چلتے ہوئے پنکھے بھی زندہ ہوتے، پھر بھاگتی ہوئی گاڑیاں بھی زندہ ہوتی، پھر اڑتی ہوئی پتنگ بھی زندہ ہوتی، پھر بہتا ہوا پانی بھی زندہ ہوتا. لیکن جب یہ زندہ نہیں ہے تو پتا چلا کہ زندگی حرکت کا نام نہیں ہے. کیا زندگی سانس کے چلنے کا نام ہے؟ جناب محترم ہمارے ملک میں تو اچھے ہسپتالوں میں شاید ایسی مشینیں ہوں گی، ورنہ باہر کے ممالک میں تقریباً ہر ہاسپٹل میں ایک مشین ہوتی ہے جس کو ریسپیریٹر کہتے ہیں. جب مریض کی حالت بہت نازک ہو، اس کے لیے از خود سانس لینا بھی مشکل ہو، تو اسے اس مشین ریسپیریٹر کی مدد سے سانس دلاتے ہیں. مشین اس میں سانس پمپ کرتی رہتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کی آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، اس کی پتلی پر ٹارچ سے روشنی ڈالتا ہے، اور جب وہ شرنک نہیں ہوتی، جب اس کی پتلی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، تو وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ مریض مر چکا ہے، اس کی دماغی موت واقع ہو چکی ہے، اسے اب سانس کی ضرورت نہیں ہے. حضرات مکرم اگر سانس چلنے کا نام زندگی ہوتی تو مشینوں کی مدد سے صحیح، مصنوعی طریقے سے صحیح، سانس تو چل رہی تھی نا، پھر مریض کو زندہ رہنا چاہیے تھا. لیکن سانس چل رہی ہے، مریض مر چکا ہے، پتہ یہ چلا کہ زندگی سانس کے چلنے کا نام نہیں ہے. اگر کہو کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہے تو یارو آج سے 50-100 برس پیشتر یہ بات کہی جاتی تو لوگ مان لیتے. لیکن آج کے دور میں جب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہو، یہ پسلیوں کا پنجرا توڑ کے کھول کے دائرے دل کو آزاد کر دیا جاتا ہو، یہ دل بدل دیا جاتا ہو، تو ایسے میں اگر زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہوتی تو جب دل جسم سے علیحدہ ہوا تو زندگی ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن دل علیحدہ ہو گیا، زندگی باقی ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام نہیں ہے. کیا زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے؟ حضرات مکرم ویسے تو ہم کمپیوٹر ایج میں زندہ ہیں، گلی گلی گھر گھر میں کمپیوٹر موجود ہیں، لیکن اگر آپ کمپیوٹر سے واقف نہیں تو وہ چھوٹا سا کیلکولیٹر تو بچے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں جس پہ بٹن دبائیں، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور تمام مشکل قسم کے، بلکہ آپ میں جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ اس میں کاس تھیٹا، سائن تھیٹا اور ٹین تھیٹا وہ سب اس میں پرابلم سالو کر لیتے ہیں. تو جناب محترم اگر زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہوتی، ذہانت کا نام ہوتی، تو یہ صلاحیت تو اس کیلکولیٹر میں بھی ہے، یہ تو کمپیوٹر میں بھی ہے، تو اسے بھی زندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کمپیوٹر کیلکولیٹر زندہ نہیں ہے، وہ تو مشین ہے، کبھی بیٹری سے چلتی ہے، کبھی بجلی سے چلتی ہے. پتہ یہ چلا زندگی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا نام بھی نہیں ہے. سوال اپنی جگہ برقرار ہے، زندگی کسے کہتے ہیں؟ عقل والوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور صاحبان فہم و فراست نے ہار مان لی ہے، اور سائنس نے اپنی تمام تر ترقی کے باوجود انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے. یارو عقل والے نہیں بتا سکے زندگی کسے کہتے ہیں، تو چلو پھر کسی دیوانے سے پوچھتے ہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے.
لیکن یارو دیوانگی میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک دنیا کا دیوانہ ہے, چلتا ہے تو لوگ اسے پتھر مارتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, اور ایک میرے آقا کریم کا دیوانہ ہے, چلتا ہے تو لوگ پھول برساتے ہیں اور آنکھیں بچھاتے ہیں. ایک دنیا کا دیوانہ ہے, چلتا ہے بھٹک جاتا ہے, گمگشتہ منزل ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. اور ایک کملی والے کا دیوانہ ہے, چلتا ہے تو منزلیں سمٹ کے اس کے قدموں میں چلی جاتی ہیں. اگر کسی آقا کریم کے دیوانے سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ یاد رکھو, زندگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا نام ہے, اور موت میرے نبی سے دور ہونے کا نام ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ دوست کہیں کہ حامد سعید کاظمی بھی عجیب آدمی ہے, کبھی سائنس کی ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے, کمپیوٹرز کیلکولیٹرز کی بات کرتا ہے, عقل و دانش کی بات کرتا ہے, فہم و فراست کی بات کرتا ہے, اور کبھی محض کہنے کی بات کرتا ہے, صرف کیف و مستی کی بات کرتا ہے. یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے, یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے, یہ بھی کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے کہ زندگی نبی کریم سے قریب ہونے کا نام ہے اور موت دور ہونے کا نام ہے. میں عرض کروں گا کہ جناب محترم عقل کی بات نہ کیجیے, وہ اس لیے کہ ہم نے تو پہلے عقل سے پوچھا تھا تو بتا دے زندگی کسے کہتے ہیں. پہلے تو ہم نے عقل سے سوال کیا تھا لیکن وہ تو نہیں بتا سکی, اس لیے عقل کی بات نہ کیجیے. زیادہ سے زیادہ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لیجیے, حدیث سے پوچھ لیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من مات فہو ابلیس, جو سب سے پہلے مرا وہ ابلیس ہے. اچھا, آقا کریم کا فرمان تو اپنی جگہ, اب اس کے آگے تو ہم دم مار نہیں سکتے, لیکن اگر ہم آپس میں تبادلہ خیال کریں, ذرا ایک دوسرے سے پوچھیں کیا خیال ہے, ابلیس مر گیا ہے؟ آپ کہیں گے صحیح مر جاتا تو ہماری جان چھوٹ جاتی, یہ فساد نہ ہوتا, یہ ہنگامے نہ ہوتے, تخریب کاری نہ ہوتی, دہشت گردی نہ ہوتی, مسلمانوں کے خلاف اس طرح وسیع پیمانے پر یہ جنگ کا آغاز نہ ہوتا, ارے یہاں پر یہ سیاست کا بازار گرم نہ ہوتا, یہ اقتدار کی کشمکش نہ ہوتی, زندگی صبر اور سکون سے, اطمینان و آرام سے گزر جاتی. یارو اگر ابلیس نہیں مرا, لیکن میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مرا وہ ابلیس ہے. یارو قوانین فطرت بدل سکتے ہیں لیکن میرے آقا کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ماننا پڑے گا ہم سے موت اور زندگی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی. آپ کو یاد ہے نا جب رب کائنات نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ میرے نبی کو حضرت آدم کو سجدہ کرو, تو مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ وضاحت کی اور صراحت کی کہ سجدے کا حکم یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا, یہ اس پیکر خاکی کے لیے نہیں تھا, یہ اس جسد انصری کے لیے نہیں تھا. ارے یارو یہ سجدے کا حکم اس نور محمدی کے لیے تھا جو میرے آقا کریم کے پیشانی میں جلوہ فگر تھا. فسجدوا الا ابلیس, تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے, وہ اکڑا کھڑا رہا. یارو میں یہاں پر اب اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اس مقام تک پہنچا ہوں تو ذرا ایک بات حاشیہ خیال میں آئی ہے جو ذرا موضوع سے ہٹی ہوئی ہے, لیکن اس سے بھی ہمیں رہنمائی ملے گی. وہ عرض کرتا چلوں کہ ابلیس مردود ہوا, ملعون ہوا, راندہ درگاہ ہوا, کیوں ہوا؟ بظاہر آسان سا جواب ہے, اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اس لیے مردود ہو گیا. اس نے ایک حکم ماننے سے انکار کیا تھا. ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں دن میں اللہ کے کتنے احکام کا انکار کرتے ہیں. وہ اگر ایک حکم ماننے سے اگر مردود و ملعون ہو گیا تھا تو پھر ہمیں تو اس سے کہیں آگے ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں توبہ کے, ہمارے لیے اس کی رحمتوں کا سایہ موجود ہے, لیکن وہ مردود و ملعون ہوا. یارو پتہ یہ چلا کہ وہ صرف نافرمانی کی وجہ سے مردود نہیں ہوا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, ارے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا سجدہ کر, پھر تجھے کس چیز نے روکا؟ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا
ایسا انداز سامنے آتا ہے کہ اس کی رحمت نے تو ابلیس کو بھی اپنے گھیرے میں لینا چاہا تھا، لیکن چونکہ اس کا مقدر دوسرا تھا اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ حضرات مکرم، میرے رب نے پہلے بتا دیا، اے ابلیس یہ مت سمجھنا، یہ خیال مت کرنا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ مت کہنا کہ میں عظمت کی وجہ سے میں زیادہ توقیر و تکریم کے قابل ہوں اور اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز تھا۔ کیا آج جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ عظمت تو اسی طرح ہے، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ سوچئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ عظمت کس کی زیادہ ہے؟ حضرت یعقوب کی۔ عظمت حضرت یعقوب کی زیادہ ہے اور سجدہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ سوچئے کہ اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ اس کی عظمت میں تو کبھی کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب سورج نکل رہا ہو اور غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اللہ کو سجدہ کرے، کیا جائز ہے؟ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو کم از کم اللہ کو سجدہ تو ہر وقت جائز ہونا چاہیے تھا، اس کی عظمت میں تو کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا تو سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ یارو اللہ نے یہاں پر ابلیس کو بھی بتا دیا، اس امر کو جب میں نے حکم دے دیا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، امر ربی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر میں منع کروں کہ اس وقت مجھے سجدہ نہ کرو تو مجھے بھی سجدہ نہ کرنا توحید ہے، اور اگر میں کہوں کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا توحید ہے۔ سجدہ امر ربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی اور سبب سے اور عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے ابلیس کو اس کی طرف متوجہ فرما دیا تھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میرا امر ہو گیا تو پھر سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ لیکن وہ چونکہ مردود و ملعون ہونا تھا اسے، اس طرف وہ نہیں گیا اور اس نے وہی تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ بحث دوسری طرف جا رہی ہے، میں اپنے دائرے میں محدود رہنا چاہتا ہوں۔ حضرات مکرم، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، حضرت آدم کو سجدہ نور محمدی کے لیے تھا، میرے آقا کریم کی حقیقت کے لیے تھا، اور جب سجدہ کرنے سے انکار کیا سب سے پہلے ابلیس نے، پتہ یہ چلا میرے آقا کریم سے سب سے پہلے روگردانی کرنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلے منہ پھیرنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلے دور ہونے والا ابلیس ہے۔ زندگی میرے نبی کریم سے قریب ہونے کا نام ہے اور موت دور ہونے کا نام ہے۔ میرے نبی سے جو سب سے پہلے دور ہوا وہ ابلیس ہے، اس لیے میرے آقا کریم کا فرمان ہے اول من مات فہو ابلیس، جو سب سے پہلے مرا وہ ابلیس ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو چلیے آئیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محبوب یہ جو کافر ہیں، یہ چلتے پھرتے، یہ بھاگتے دوڑتے، اگر یہ تیرا فرمان نہیں سنتے، اگر تیرا کہیں کہا نہیں مانتے، اگر تیرے دکھائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، اگر تیرے پیغام کو قبول نہیں کرتے اور یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اے محبوب ان کی فکر نہ کر، ان کے غم میں گھلنا نہیں، اے محبوب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، یہ مردہ ہے تو ان مردوں کو نہیں سناتا۔ یہ کافر مردہ ہے، یہ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے، مولا جنہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے یہ مردہ ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جو تجھ سے دور ہو وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہو تب بھی مردہ ہے، اور جو تجھ سے قریب ہو وہ اپنے مزار میں ہو تب بھی زندہ ہے۔ اور اگر اب بھی کچھ تسلی میں کمی ہو تو چلیے اور گزارش پیش کر دوں، اگر یارو کھانا پینا زندگی کی دلیل ہے تو بولنا چالنا بھی تو زندگی کی دلیل ہے، اگر بھاگنا دوڑنا زندگی کی دلیل ہے تو رونا دھونا بھی تو زندگی کی دلیل ہے۔
اب وہ وقت یاد کیجئے جب ابو جہل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اچھا میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا تو کافر ہے، تجھے کیا پتا کہ غیب تو صرف اللہ کی شان ہے؟ اور تو کہتا ہے اگر اللہ کے نبی ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نے غیب کو نبوت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، یہ تیری جہالت ہے، یہ تیرا کفر ہے، یہ تیری نادانی ہے۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جواب دے کے مہر لگا دی کہ واقعی نبوت اور غیب کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ یارو اسی بات کو ذرا ایک اور زاویے سے سنتے چلیے، بس میری عجیب سی عادت ہے حضرت، جو بات حاشیہ خیال میں آ جائے پھر کہہ جاتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، وہ یہاں پر دنیا میں آئے، انہوں نے ہمیں بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ فلاح و نجات کا، یہ تباہی اور بربادی کا۔ حضرات مکرم میرا سوال یہ ہے، اگر سب کچھ یہی دنیا ہو، اگر اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہ ہو، اگر آخرت نہ ہو، اگر جنت نہ ہو، اگر دوزخ نہ ہو، اگر حیات بعد ممات نہ ہو، اگر سزا جزا نہ ہو، اگر حشر نشر نہ ہو، اگر سب کچھ بس یہی دنیا ہو، تو یارو پھر انبیاء کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں وہ جو حلال و حرام کی تعلیم دیتے ہیں اس کا فائدہ تو آخرت میں ہوتا ہے نا۔ نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں، ثواب تو آخرت میں ملتا ہے نا۔ روزہ یہاں رکھتے ہیں، اجر تو آخرت میں ملتا ہے نا۔ اللہ رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کا صلہ تو ہمیں جنت کی صورت میں ملتا ہے نا۔ جناب مکرم اگر اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہ ہو، سب کچھ یہی دنیا ہو، تو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ تو کافروں کو بھی آتا ہے، بلکہ ہم سے بہتر آتا ہے۔ اس دنیا میں وہ زیادہ کامیاب و کامران دکھائی دیتے ہیں، اس دنیا میں وہ زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، ان کا تسلط زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ حضرات مکرم اگر بات صرف اس دنیا کی ہو تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو الہامی تعلیمات کی اتنی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی، وہ کافروں کو بھی آتا ہے، ہم سے بہتر آتا ہے۔ ہمارے لیے جو الہامی تعلیمات ہے، جو وحی ہے، جو نبوت کا پیغام ہے، جو انبیاء کی تعلیمات ہے، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں کہ آخرت میں ہم اللہ کے قہر و غضب سے بچ سکیں اور اس کی رحمتوں سے حصہ پا سکیں۔ ایسا ہی ہے انبیاء کس لیے تشریف لائے کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائے، یہاں یہ کام کرو آخرت میں یہ نتیجہ ہوگا، یہ نہ کرو ورنہ یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ انبیاء تشریف کس لیے لائے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں۔ اب آپ میں علماء بھی درب فکر ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اور اگر ان پر اعتماد نہ ہو کسی دوسرے مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ آخرت غیب ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آخرت غیب ہے، اور انبیاء تشریف ہی اس لیے لائے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں۔ گویا انبیاء کا مقصد بعثت یہ ہے کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں، اور آخرت غیب ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، یارو وہ انبیاء کے مقصد بعثت کا انکار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی فروئی جھگڑا نہیں ہے، یہ محض دلائل کی کھینچا تانی نہیں ہے۔ ذرا اس کو سوچیے اور سمجھیے، انبیاء کا مقصد بعثت یہ ہے کہ وہ ہمیں غیب کے بارے میں بتائیں، اور اگر کوئی ان کے غیب کا انکار کرتا ہے تو دراصل ان کے مقصد بعثت کا انکار کرتا ہے۔ حضرات مکرم پھر بات دور چلی، میں پھر پلٹ کے آ رہا ہوں۔ ابو جہل پوچھتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا کریم گویا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے، تجھے بہانہ بنانے کا موقع مل جائے گا، تو کہہ سکے گا یہ کہ آپ نے محض اندازہ لگایا ہے، وہ لگ گیا تو تیر ورنہ تکے والی بات ہے، یا کسی نے آپ کو بتا دیا ہوگا، یا آپ نے مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، اگر میں نے بتایا تیری مٹھی میں کیا ہے، تجھے بہانہ بنانے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یارو پر میرے آقا کریم کے اشارے پر پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب ذرا بتاؤ، کلمہ پڑھنا اور بولنا زندگی کی دلیل ہے کہ نہیں؟
اور پھر وہ وقت بھی یاد ہے نا جب میرے آقا کریم وہ مسجد نبوی میں کھجور کی لکڑی کا سوکھا ہوا تنا ہے اس سے ٹیک لگاتے ہیں اور صحابہ کرام پھر میرے آقا کریم کے لیے ممبر بنا لیتے ہیں اور وہ کھجور کی لکڑی کا سوکھا ہوا وہ خشک تنا اس کو اٹھا کر کہیں کونے میں ڈال دیتے ہیں اور جب میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ فکر ہوتے ہیں تو رونے کی آواز آ رہی ہے اور اتنی دردناک اتنی الم انگیز آواز ہے صحابہ کرام کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارے گلے پھٹ جائے سبحان اللہ لیکن رونے کی آواز تو سنائی دیتی ہے رونے والا دکھائی نہیں دیتا اب اس آواز کو چیز کیا اس آواز کا تعاقب کیا تو اس کونے میں پہنچے جہاں وہ سوکھا ہوا تنا کھجور کی لکڑی کا پڑا ہوا ہے جب یقین ہوا یہ آواز اس میں سے آ رہی ہے تو وہ میرے آقا کی بارگاہ میں اٹھا کر لایا گیا میرا آقا کریم نے گویا یوں کہیے کہ اسے پہنایا اسے سہلایا اس کی اشک شوئی کی اسے چپ کرایا اور رفتہ رفتہ وہ سسکیاں وہ ہچکیاں وہ آہوزاری اور وہ نالا فغاں کی کیفیت وہ تھم گئی حضرات مکرم یہ رونا دھونا یہ بھی تو زندگی کی دلیل ہے نا پتہ چلا میرے آقا کریم کا قرب تو اگر پتھروں اور سوکھی ہوئی لکڑی کو مل جائے تو انہیں بھی زندگی مل جاتی ہے زندگی میرے آقا کریم سے قریب ہونے کا نام ہے اور موت دور ہونے کا نام ہے یارو جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا انہوں نے آقا کریم کے دامن میں پناہ لے لی اور موت کے خوف سے بے نیاز ہو حضرات محترم اب جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں ہم زندگی کو سانس لینے کے پیمانے سے نہیں ناپتے وہ نفس کی حرکت کے پیمانے سے نہیں ناپتے وہ دل کی دھڑکن سے نہیں ناپتے خون کی گردش سے نہیں ناپتے وہ طعام و کلام سے نہیں ناپتے یارو پھر زندگی کا پیمانہ میرے آقا کریم سے قریب ہونا ہے جو آقا کریم سے قریب ہے وہ زندہ ہے وہ جیتا جاگتا ہماری آنکھوں کے سامنے چشم فلک کے سامنے اور روئے زمین پر موجود ہو تب بھی زندہ ہے اور اگر اپنی قبر میں اپنے مزار میں جلوہ فکر ہو یارو وہ تب بھی زندہ ہے اس لیے کہ زندگی کا پیمانہ ہی مختلف ہے جناب محترم میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے حوالے سے دو گزارشات اور پھر آپ سے اجازت یقین جانیے میں نے تو اپنے لیے دامن میں یہی 20-25 منٹ کی گنجائش رکھی تھی جو پورے ہوئے لیکن آپ کے ذوق سماعت کی نظر آخری باتیں آیہ کریمہ کے حوالے سے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت ہے اللہ کے لیے بے شک کوئی شک نہیں کون شک کر سکتا ہے وہ تمام جہانوں کا خالق ہے مالک ہے اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی عزت ہے اللہ کے لیے بڑے رسول ہی اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جس کو منصب نبوت سونپا ہے جس کو مسند رسالت پر بٹھایا ہے اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی اور اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے آپ کے علاقے کے اس علاقے سے ایم پی اے صاحب کون ہے بھروانا صاحب پچھلی دفعہ وہ تھے اچھا چلیے خیر یہاں تو اب خاندانی وراثت چل رہی ہے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا سلسلہ لیکن آپ کے علاقے اور ایم این اے کون ہے اچھا شیخ وقاص صاحب پچھلی دفعہ بھی غالباً ایم این اے جب وہ ایم این اے نہیں تھے تو کیا اس وقت وہ ان کی شہرت وہ ان کی ٹور وہ ان کی طاقت تھی جو ایم این اے بننے کے بعد ہو گئی نہیں پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں جب آپ انہیں ووٹ دیتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں وہ الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں پھر ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے ان کی شان بڑھ جاتی ہے ان کا دبدبہ بڑھ جاتا ہے ان کے کیے ہوئے دستخط اور ان کے فون کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں ان کی طاقت اور شان میں اضافہ ہو جاتا ہے اب قرآن سنیے رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ نے رسولوں کو چن لیا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے یارو جن کو لوگوں نے چنا ہے تم نے چنا ہے ان کی طاقت اور شان تو بڑھ جاتی ہے اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں کہتے ہو نہیں ہم جیسے تو نہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اگر ان کی عزت اور طاقت نہیں بڑھے گی تو یارو پھر ہمارے چنے ہوئے بندوں کا مقام اللہ کے چنے ہوئے بندوں سے زیادہ ہو جائے گا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے لاہور میں جائیے وہاں پر شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے اور حضور داتا صاحب کا دربار بھی ہے
اور وہ شہنشاہ جہانگیر ہے، شہنشاہ ہند ہے۔ آج کل کے جو صدور یا وزرائے اعظم ہیں ان کی اوقات بھلا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی جو سلطنت تھی پورے بر صغیر پہ، جو اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اور اس کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، اس کے آگے کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی جو ویٹو کر سکتی، جو اس کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف قانون سازی کر سکتی۔ اس وقت یہ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے جو اس پر تنقید کر سکتے۔ ارے نہیں، وہ مطلق الحکم شخص تھا جس کے کیے ہوئے الفاظ کے سامنے کسی کے دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ لیکن یارو اس کا وہ وہاں پر مقبرہ بنا ہوا ہے، بڑی دلکش جگہ ہے، وہ سبززار ہے، باغات ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں لیکن عقیدت محبت سے نہیں جاتے۔ اگر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے، لیکن حضور داتا صاحب وہ کوئی بادشاہ تو نہیں تھے، وہ شہنشاہ تو نہیں تھے، وہ کوئی وزیر اعظم تو نہیں تھے، وہ صدر تو نہیں تھے، وہ ایک مرد درویش تھے۔ لیکن آج تک ان کے مزار پر میلہ لگا ہوا ہے۔ وہ دراصل وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں نا، اس لیے ان کا مقام ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک تو سامنے کی بات ہے۔ دیکھیے جب ہم مومن ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ اگر مومن کے لیے عزت نہ ہو تو پھر جھوٹے خداؤں سے پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے۔ یارو آپ کے علاقے کا کوئی غریب بے حیثیت شخص ہو، جس کو کوئی لفٹ نہ کراتا ہو، جس کو کوئی پوچھتا نہ ہو، جو کسی شمار قطار میں نہ ہو، وہ غریب بے حیثیت نادار کلاش کنگال شخص ہو، اور اتفاق سے آپ کے جو ایم ایل اے صاحب ہیں اسے لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی فنکشن میں نظر آئے اسے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے لیں، جہاں دکھائی دے اس سے کے ساتھ گپ شپ کرنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو لوگ اسے اتفاق سمجھیں گے، دو دفعہ ہو اتفاق سمجھیں گے، تین چار بار ہو لوگ اسے صبح اتفاق سمجھیں گے، لیکن ہر بار ہو تو لوگ کہیں گے بھئی اب ذرا خیال رکھنا یہ وہ پہلے والا وہ بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب یہ ایم ایل اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا۔ یارو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عام شخص کسی صاحب اقتدار سے قریب ہو جائے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، ایسا ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھیے، رب کائنات فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تو مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یارو اگر کوئی منسٹر کوئی ایم ایل اے کسی سے قریب ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے والی کائنات اللہ کا محبوب قریب ہو جائے وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کے لیے کیونکہ میرے آقا کریم ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رد میری تقریر کا یہ آخری حصہ ہے اور اس کے اندر کچھ نصیحت بھی ہے، کچھ سمجھنے کے لیے کچھ بات بھی ہے۔ میں آپ کی خصوصی توجہ کا طلبگار، میں کوئی ایسی تقریر نہیں کرتا جس میں آپ بے اختیار ہو کر نعرے لگانا شروع کر دیں اور داد و تحسین کے ڈوگرے برسانا شروع کر دیں اور سبحان اللہ کی صداؤں سے یہ پنڈال گونجنے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ درکار نہیں، مجھے صرف آپ کی نگاہوں کا ریشم اور آپ کے رویے کا گداز چاہیے ہوتا ہے۔ میں جب بولتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ سب محو سماعت ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، یہ فکر کا سفر ہم اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس مقام پر بھی مجھے آپ کی خصوصی توجہ درکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہیں وہ نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے۔ حضرات مکرم، میرا سوال یہ ہے علماء سے کہ منافق نہیں جانتے عزت کس کے لیے ہے، لیکن کیا کافر جانتے ہیں؟ کافر بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا۔ کیا مشرک جانتے ہیں؟ مشرک بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ نے مشرکوں کا ذکر نہیں کیا، نہ کافروں کا ذکر نہ مشرکوں کا ذکر، بطور خاص منافقوں کا ذکر۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ یارو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ یہ لفظ صرف اس لیے لگا دیا ہو کہ لوگ واہ واہ زیادہ کریں گے، ذرا داد زیادہ ملے گی، یا یہ کہ یہ شعر کے وزن پہ لفظ پورا اترتا ہے، یہ وجہ نہیں۔ قرآن کا ہر لفظ اور ہر حرف ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جناب مکرم، اللہ نے
یہ نہیں فرمایا کہ کافر نہیں جانتے عزت کس کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ مشرک نہیں جانتے عزت کس کے لیے، فرمایا تو یہ فرمایا کہ منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے۔ آخر اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ کر بطور خاص منافقوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ حضرات مکرم مجھ سے پوچھے تو میں یہ عرض کروں گا، اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے، لیکن اے لوگوں تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اپنا شمار مومنوں میں کرتے ہیں، لیکن جب ان کو عزت چاہیے ہوتی ہے تو کوئی دولت کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی عہدے کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی منصب کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی عالیشان مکانات تعمیر کراتا ہے کہ اس سے عزت ہوگی، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کو سواری کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ اس سے عزت ہوگی، کوئی زرعی پوشاک اور اعلیٰ لباس تلاش کرتا ہے کہ اس سے عزت ہوگی۔ ارے عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہوتے تو پھر تم عزت کی تلاش کے لیے اللہ رسول کی طرف جاتے، دنیا کی طرف نہ جاتے، لیکن تم کلمہ بھی پڑھو، ایمان کا اعلان بھی کرو، اپنا شمار مومنوں میں بھی کرو، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگو تو سمجھ لو کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل سے مومن نہیں ہو۔ وقر ورنہ دل سے مومن ہوتے تو عزت اللہ رسول کے دامن سے تلاش کرتے، اور جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے مومن نہ ہو، یارو اسی کو تو منافق کہتے ہیں نا۔ تو اللہ نے بتایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے۔ یارو اگر ہم سب صاحب ایمان ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، اور یقین جانیے اگرچہ یہ آیت کریمہ اور اس پر کلام میں پہلے بھی کرتا تھا، لیکن جب سے وہ مشیر ہونے کا دم چھلنا لگا ہے، گاڑی پہ جھنڈا لگاتا ہے، اس وقت سے یہ خیال اور زیادہ ذہن میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے فریب میں گھیر لے، کہیں ایسا نہ ہو میں عزت اور ذلت کے جھوٹے پیمانوں کو اپنا مدمع نظر سمجھ لوں۔ اس لیے اکثر سوچتا ہوں یہ بات خود بھی میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ وہ مومن دنیا میں ہو تب بھی ان کے لیے عزت کا سبب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو تب بھی عزت کے لیے سبب ہے، اور اس سے بڑھ کر معیار اور پیمانہ اور دلیل و ثبوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ والوں کے مزارات بھی وہ مرد خلائق ہوتے ہیں، دنیا وہاں آتی رہتی ہے، جھولیاں بھر بھر کے جاتی رہتی ہے۔ مولا یہ آستانے آباد رہیں، ہماری عقیدتیں اسی طرح ہری بھری رہیں اور ہم جھولیاں بھر بھر کے جاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔